نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم سید حجویر مخدوم میں سید حجویر مخدوم میں اور مرکد پیر سنجل رارم اور خاک پنجاب از دمیں زندہ گشتے اور صبح ماہ از میرے تابندہ گشت۔ محترم المقام پروفیسر حاجی آفتاب امن صابری صاحب اور محترم جناب مولانا حافظ خضر حیات صاحب اور اس مجلس میں موجود میرے معزز بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، سب سے پہلے میں شکر ادا کرتا ہوں اس پروردگار عالم کا جس نے ہمیں آج یہ توفیق عطا فرمائی کہ ہم اس کے محبوب بندے امام الاولیاء سرتاج الاصفیاء حضرت سیدنا علی بن عثمان المعروف داتا گنج بخش حجویری رحمت اللہ علیہ کہ عرس کی مناسبت سے کھرڑیاں والا کی سرزمین پہ اس مجلس میں حاضر ہیں۔ رب ذوالجلال ہم سب کی حاضری اپنے دربار میں قبول و منظور فرمائے۔ میں نے خطبہ کے بعد جو اشعار پڑھے فارسی کے، یہ اشعار مفکر اسلام، فیلسوف اسلام، حکیم الامت، ترجمان حقیقت حضرت ڈاکٹر محمد اقبال رحمت اللہ علیہ کی مثنوی اسرار الرموز میں سے لیے گئے ہیں، جس میں داتا صاحب کو انہوں نے خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ حاضرین گرامی قدر، آج کی اس نشست میں حضرت داتا صاحب کے حوالے سے میں جس عنوان پر گفتگو کروں گا وہ ہے کشف المحجوب کا صوفی
اور موجودہ رسم طریقت. کشف المحجوب کا صوفی اور موجودہ رسم طریقت. جب ہم کشف المحجوب کا نام لیتے ہیں تو دوستو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کتاب فارسی زبان میں تصوف کی سب سے پہلی کتاب ہے. اس سے پہلے عربی میں تصوف کی کتب لکھی گئی، لیکن فارسی زبان میں روئے زمین پر سب سے پہلی کتاب جو منصہ شہود پہ جلوہ گر ہوئی وہ حضرت داتا گنج بخش علی بن عثمان الحجویری کی. یہ کشف المحجوب ہے اور یہ لاہور کی سرزمین پہ لکھی گئی اور یہ 5ویں صدی ہجری کی کتاب ہے. عربی میں اس سے پہلے امام قشیری کی کتاب ہے الرسالۃ القشیریہ. عربی میں ابو نصر السراج طوسی کی کتاب کتاب اللمہ ہے. تو فارسی میں حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ نے یہ کتاب لکھ کر امت مسلمہ پر بہت احسان کیا اور اس میں تصوف اور طریقت کے اسرار و رموز بیان کیے گئے. یہ 39 ابواب کی کتاب ہے اور اس کتاب کی عظمت کا عالم یہ ہے کہ دوستو جتنے تراجم اس کتاب کے ہوئے ہیں میری نظر میں کسی اور تصوف کی کتاب کے اردو میں تراجم میری نظر سے نہیں گزرے. 2 درجن کے لگ بھگ اردو زبان میں اس کے تراجم ہو چکے ہیں. اور میں جب اپنے پی ایچ ڈی کے مقالہ کے سلسلے میں لاہور سے باہر جہلم کی ایک لائبریری میں گیا ہوا تھا، وہاں میں نے خود دیکھا کہ 10 مختلف مصنفین کے اردو تراجم اس دور افتادہ لائبریری میں پڑے ہوئے تھے. اور یہ وہ کتاب ہے صابری صاحب جس کتاب کے بارے میں حضرت بابا جی رحمت اللہ علیہ زہد الانبیاء حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کے تربیت یافتہ خلیفہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی وہ اس کتاب کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جس بندے کا کوئی مرشد نہ ہو وہ بندہ کشف المحجوب کرے. یہ کشف المحجوب اس کے لیے مرشد حقیقی کا فریضہ آ جاتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. یہ حضرت خواجہ محبوب الہی کا تبصرہ ہے. اسی طرح اور تصوف کے بڑے بڑے اکابر جنہوں نے کتابیں لکھی آپ دیکھیں کشف المحجوب اس میں ایک بنیادی مصدر کے طور پہ دکھائی دیتی ہے. ہمارے قبلہ شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری 80 کی دہائی میں داتا صاحب کے عرس کے سلسلے میں ایک خطاب میں آپ فرماتے ہیں غالباً کوئی 84-85 کا زمانہ ہو. آپ نے فرمایا کہ یہ وہ کتاب ہے کشف المحجوب. اللہ پاک نے اس کو وہ تاثیر عطا کی ہے کہ جس بندے کا دل سخت ہو اس کے اندر نرمی اور رقت پیدا نہ ہوتی ہو اس بندے کے لیے نسخہ یہ ہے. شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری فرماتے ہیں وہ کشف المحجوب کو لے کر 3-4 مہینے اس کے ساتھ خلوت کرے، اس کو رات کی تنہائیوں میں پڑھے کشف المحجوب کو. یہ کشف المحجوب کا مطالعہ اس کے دل کی سختی کو نرمی میں بدل دے گا، اس کی کساوت قلبی کو سعادت میں بدل دے گا، اس کے دل میں رقت پیدا ہو جائے گی، اس کے دل میں رجوع اللہ کا داعیہ پیدا ہو جائے گا. یہ تاثیر ہے اس کتاب کی. اور لاہور کی سرزمین لاہور کی نگری کو داتا گنج بخش کی وجہ سے
داتا کی نگری کہا جاتا ہے. بڑے بڑے اولیاء لاہور کی سرزمین پہ داتا صاحب کے مرکز پہ مزار پہ آ کے حاضری دے رہے تھے. آج بھی جب میں لاہور داتا صاحب کے قریب سے گزر رہا تھا، کئی راستے بند تھے، جس راستے سے میں گزرا وہاں حضرت بابا فرید کا چلا گا دکھائی دے رہا تھا، اور سامنے بورڈ لگا ہوا تھا. خواجہ اجمیر کا حجرہ اعتکاف وہاں پہ بنا. امام ربانی مجدد الفسانی نے داتا صاحب کے مزار کی وجہ سے اس شہر کو عروس البلاد قرار دیا اور قطب الارشاد قرار دیا کہ پاک و ہند کے شہروں میں، ہندوستان کے شہروں میں لاہور کا شہر جو ہے وہ قطب کی حیثیت رکھتا ہے. اور ہر مہینے کی 9 چندی جمعرات کو، ویسے تو 24 گھنٹے ہی، دن کو جائیں رات کو جائیں، ہر وقت لوگوں کا تانتا بندہ ہوتا ہے، لیکن 9 چندی جمعرات کا تو عالم ہی نرالا ہوتا ہے. جن لوگوں نے فذکرونی اللہ کا ذکر کیا، رب ذوالجلال اذکرکم کے ذریعے ان کی قبروں کو بھی زندہ کر دیتا ہے. نام فقیر چناندا باہو تے قبر جنا بھی جیوے. اور حضرت اقبال کے جو میں نے اشعار پڑھے تھے، اقبال نے فرمایا تھا خاک پنجاب بس بمی او زندہ کش. یہ پنجاب کی مٹی جو ہے داتا گنج بخش کے دم قدم کی وجہ سے زندہ ہو گئی ہے. اور صبح ماں از مہر او تابندہ گج، اور یہ داتا گنج بخش کے سورج نے ہماری صبح کو منور کر دیا. کفرستان ہند میں ایمان کا بیج بو دیا تھا داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ. اور میں بہت سی باتیں کرنے کی ہیں، لیکن میں اختصار سے اپنے موضوع پہ کہ کشف المحجوب کا صوفی، یہ تصوف کی کتاب، اس میں صوفی کون سا ہوتا ہے. آج کل رسم طریقت جو بن چکی ہے ہماری، پیری مریدی کے نام سے جو دھندا چل رہا ہے، سوشل میڈیا پہ جو تصویر دکھائی دیتی ہے، ایک پیری مریدی کی، تصوف کی اور صوفی کی وہ تصویر ہے جو مختلف ملنگوں نے بنائی ہوئی ہے، اور جو سوشل میڈیا پہ ہے اور جو پیری مریدی کا دھندا ہے. ایک تصویر وہ ہے جو کشف المحجوب کے اندر ہے، جو رسالۃ القشاریہ کے اندر ہے، جو قوت القلوب کے اندر ہے، جو خواجہ نظام الدین اولیاء کے فوائد الفؤاد ملفوظات کے اندر ہے. میں آپ کو کشف المحجوب کے صوفی کی ایک جھلک دکھانا چاہتا ہوں. کشف المحجوب کے 39 ابواب میں سے پہلا باب اثبات العلم کا ہے. کیا ہے؟ علم کا. بولیے کیا ہے؟ علم. داتا صاحب نے اپنی کتاب کا آغاز علم سے کیا. اس سے ان لوگوں کی تردید ہوتی ہے جو شریعت اور طریقت کو جدا جدا سمجھتے ہیں، جو پیران اعظام کہتے ہیں علم مولویوں کا کام ہے. ہم جی پہنچے ہوئے لوگ ہیں. داتا گنج بخش فرماتے ہیں کہ طریقت کا آغاز بھی علم سے ہوتا ہے، شریعت کا آغاز بھی علم. علم کے بغیر اس راستے میں قدم اٹھانا گمراہی کے سوا اور کچھ نہیں ہے. کہ باجو علم کرے فقیری تے کافر مرے دیوانہ. علم سے آغاز کیا. دوسرا باب حضرت داتا گنج بخش اس بات فقر کے نام سے لکھا، اور تیسرا باب تصوف کے نام سے ہے، کشف المحجوب کا. اور جو تصوف کا باب ہے اس کا آغاز حضرت داتا صاحب نے، میں نے خطبے میں جو آیات پڑھی ہیں کشف المحجوب میں، تیسرے باب کا آغاز ان آیات سے ہوا. پہلے آیات کا مفہوم سنیے، پھر داتا صاحب صوفی کا جو نقشہ کھینچتے ہیں وہ سنیے. ان آیات، یہ سورۃ الفرقان کی آیات. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ، رحمان کے بندے.
آگے سارا رکوع جو ہے رحمان کی صفات بیان کی جا رہی اور آغاز کرتے ہیں کہ رحمان کے بندے وہ ہیں الذین یمشون علی الارض ہونا، زمین پہ چلتے ہیں تو تواضع سے، انکسار سے، عاجزی سے چلتے ہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، اور جب ان کا سامنا جاہلوں کے ساتھ ہوتا ہے، جاہل ان کے ساتھ مجادلہ کرتے ہیں تو ان کے ساتھ ترکی بترکی جواب نہیں دیتے، بلکہ قالوا سلاما، ان سے اپنا دامن سلامتی کے ساتھ گزار کے وہاں سے گزر جاتے ہیں، ان سے الجھتے نہیں، ان کی زبان میں جواب نہیں دیتے۔ تو آگے فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ پہلی آیہ کریمہ میں رحمان کے بندوں کی مجلسی زندگی کا ذکر ہے، ان کی جنت کی زندگی کا ذکر ہے۔ حضرت امام حسن بصری فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ دوسری آیہ کریمہ اس میں رحمان کے بندوں کی خلوت کا ذکر ہے، جلوت میں لوگوں کے ساتھ جب ٹاکرا ہوتا ہے تو تواضع ہوتی ہے، انکسار ہوتا ہے، عاجزی ہوتی ہے، اور جب رات کی خلوتیں ہوتی ہیں، رات کی گھڑیاں ہوتی ہیں، والذین یبیتون لربہم، باتا یبیتو، راتیں گزارتے ہیں اپنے پروردگار عالم کی بارگاہ میں، اس کے بارگاہ میں کبھی قیام کرتے ہیں رات گزر جاتی ہے، کبھی سجدہ کرتے ہیں تو رات گزر جاتی ہے، کبھی رکوع کرتے ہیں تو رات گزر جاتی ہے۔ حضرت سیدہ کائنات کے سجدہ کے روپ میں کہ ایک رات اتنا لمبا سجدہ کیا، رات گزر گئی۔ حضرت بلال حبشی نے فجر کی اذان کی آواز دی، جب کان کے پردوں کے ساتھ سے اللہ اکبر کی آواز ٹکرائی، سجدے سے سر کو اٹھایا، اللہ کی بارگاہ میں کہا مولا تیری راتیں اتنی چھوٹی ہیں کہ تیری بندی نے ایک سجدہ بھی مکمل نہیں کیا کہ رات ختم ہو گئی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ان کی عبادت کا عالم ہوتا ہے، جب دنیا کے دھندوں سے وہ اپنے آپ کو آزاد کرتے ہیں، رات کی تنہائیوں میں وہ اپنی پیشانیاں اللہ کے حضور خاک آلود کرتے ہیں۔ خاک آلود کرتے ہیں، اور خاک آلود کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ مولا ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا، اب تو خلوت ہو گئی۔ حضرت داتا صاحب اس سے آغاز کر کے آگے پھر ایک حدیث پاک لکھتے ہیں۔ اس حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے کہ جس شخص نے اہل تصوف کی طرف توجہ نہ کی، دھیان نہ دیا، اس کا نام غافلوں میں لکھ دیا جائے گا۔ یہ حدیث محدثین کے طریق سے اگرچہ نہیں، صوفیاء کے طریق سے، بس اپنے تو اس کے بعد پھر آگے صوفی کیسے بنتا ہے، صوفی کا مادہ اشتقاق کیا ہے۔ جس طرح پروفیسر صابری صاحب معلم ہیں، پوچھا استاد ہیں، عربی میں ہر زبان جو ہے، ہر زبان میں مادہ اشتقاق ہوتا ہے، لیکن عربی میں زیادہ اس کا خیال رکھا جاتا ہے۔ جو جتنے الفاظ ہوتے ہیں ہر لفظ میں جو مادہ ہوتا ہے نا، اس کا اوریجن، اس کا معنی پایا جاتا ہے۔ معلم علم سے ہے، لام میم، عالم بھی اسی سے ہے، معلم بھی اسی سے ہے، معلوم بھی اسی سے ہے، عالم بھی اسی سے ہے، علیم بھی اسی سے ہے۔ اسی طرح داتا صاحب فرماتے ہیں کہ صوفی کا لفظ اور تصوف کا لفظ وہ چار الفاظ بیان کرتے ہیں۔ ایک ہے صفا، دوسرا ہے صف، تیسرا ہے صوف، اور چوتھا ہے صفہ۔ صفہ سے مراد ہے اصحاب صفہ۔ مسجد نبوی شریف کے ساتھ ایک چبوترا تھا، اس چبوترا میں کچھ حضور کے اصحاب رہتے تھے،
جن کا نہ مدینہ میں کوئی کاروبار تھا، نہ مال و اسباب تھا، نہ کوئی ان کا مکان تھا، نہ شاپ تھی، نہ زراعت تھی، وہ کیا کرتے تھے؟ وہ دن بھر اللہ کے رسول سے دین سیکھتے تھے، اور جب جہاد کی ضرورت پڑتی وہ جہاد کے لیے وہ جاتے تھے۔ تو وہ لوگ جو ہے فاقہ بسر کرتے تھے، بعض دفعہ عرابی آتے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ وہ ہماری فاقہ کشی کو دیکھ کے، ہماری کمزوری کو دیکھ کے، عرابی دیہاتوں میں رہنے والے، وہ کہتے ہاں اولائے مجانین، یہ تو دیوانے لوگ لگتے ہیں، کبھی غش کھا کر گر پڑتے۔ صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ ایک طویل حدیث بیان کرتے ہیں کہ تاجدار کائنات کا جو تعلق تھا اصحاب صفہ کے ساتھ، گھر میں جب کوئی آپ کی بارگاہ میں تحائف آتے، اصحاب صفہ کو شریک کرتے۔ ایک دفعہ دودھ کا پیالہ آیا، ابو ہریرہ کو بہت بھوک اور پیاس نے ستایا ہوا تھا، ابو ہریرہ کو بلایا، دودھ کا پیالہ پیش کیا، تو جب سرکار نے فرمایا ابو ہریرہ اس کو تقسیم کر، ابو ہریرہ کہتے ہیں میرے دل کو اچھا نہیں لگا تھا، پیاس بھوک مجھے لگی ہوئی ہے، ایک پیالہ دودھ کا ہے 70 اصحاب، میرے لیے کیا بچے گا؟ لیکن سرکار کا فرمان ہے، پلانا شروع کر دیا، 70 اصحاب پی چکے تھے، دودھ کا پیالہ پھر بھی قائم تھا۔ پھر ابو ہریرہ نے پیا، سرکار فرماتے ہیں اور پیو، اور پیا، پھر فرمایا اور پیو، پھر اور پیا، پھر سرکار نے فرمایا اور پیو، پھر کہتے ہیں یا رسول اللہ گنجائش نہیں رہی۔ اعلی حضرت نے اس طویل حدیث اور واقعہ کو، یہ یوم رضا ہے، انہوں نے ایک شعر میں بیان کر دیا۔ وہ فرماتے ہیں کیوں جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جام شیر، دودھ کا پیالہ، کیوں جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جام شیر، جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا، 70 اصحاب کا دودھ۔ تو یہ اصحاب صفہ کے طرز پہ جن لوگوں امت مسلمہ کے جن لوگوں نے زندگیاں گزاری، ان کو صفہ کی وجہ سے صوفی کہا جانے لگا۔ اگرچہ اس کے لغوی اشتقاق میں کچھ قواعد ساتھ نہیں دیتے، لیکن یہ اس کے مادہ اشتقاق میں ایک۔ دوسرا صف کا مطلب یہ ہے کہ یہ نفوس قدسیہ، یہ گروہ صوفیہ اللہ کے دربار میں حضوری میں ان کے قلوب صف اول میں حاضر ہوتے ہیں، جس طرح نماز میں پہلی صف میں کھڑے ہونے کا زیادہ ثواب ہے، تو اسی طرح جو کل اللہ کے دربار میں پہلی صف میں ہوں گے ان کا درجہ بھی زیادہ ہوگا۔ تو قلوب کے صف اول میں ہونے کی وجہ سے ان کو صوفی کہا گیا۔ تیسرا فرمایا کہ اس کی وجہ جو ہے وہ صوف کہتے ہیں پشمینہ کو، اون۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی کھردرا کپڑا اون کا پہنتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ کی روایت ہے، میں نے اپنے ہاتھوں سے اونی جبہ بنایا، لباس بنایا، اور سرکار نے پھول کی پتیوں سے شریفین پر اپنے جسم مبارک، پھول کی پتیوں سے نرم و نازک جسم مبارک پر آپ نے وہ زیب دن فرمایا۔ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں میں نے 70 بدری اصحاب کو دیکھا تھا، انہوں نے یہ صوف کا لباس پہنا، تو یہ صوف کے لباس کی وجہ سے یہ صوفی بنا۔ چوتھا کیا ہے؟ صفا کا معنی صفائی۔ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو انسان کے قلب پہ ایک نقطہ سیاہی کا لگ جاتا ہے، اگر بندہ توبہ کر لے، اللہ کی طرف رجوع کر لے، معافی مانگ لے، وہ سیاہی کا نقطہ صاف ہو جاتا ہے۔ اگر توبہ نہیں کرتا، دوسرا گناہ کرتا ہے، پھر دوسرا نقطہ لگ جاتا ہے، پھر تیسرا گناہ کرتا ہے، پہلے اس کو گناہ کا احساس ہوتا ہے،
جب وہ دل کی تختی وہ ساری سیاہ ہو جاتی ہے تو پھر بندہ گناہ کرتا ہے احساس نہیں ہوتا، بے شک ظلم کرتا ہے احساس نہیں ہوتا، کیونکہ وہ دل اس کا سیاہ ہو چکا، وہ سخت ہو چکا۔ اس دل کی صفائی کے لیے جو چیز درکار ہے، نبیوں کا کام تھا وہ یزکیہم، تزکیہ نفوس کرتے ہیں۔ اس کے بعد یہی کام صوفیاء کے سپرد ہوا، وہ ذکر کے ذریعے اور صحبت صلحاء کے ذریعے دلوں کے زنگ دھوتے ہیں۔ ہمارے بھائی آفتاب صابری صاحب بھی ہفتہ وار حلقہ ذکر کرتے ہیں اور ذکر الہی کی ضربوں سے دل پہ جمے ہوئے جو ہے وہ سیاہی کے نقطے وہ دھوئے جاتے ہیں۔ اور بابا بلے شاہ فرماتے ہیں کہ اندر کی صفائی کی بہت ضرورت ہے۔ وہ فرماتے ہیں اتو دھوے لتاں گوڈے تیرے اندر رہی پلیتی، اتو دھوے لتاں گوڈے تیرے اندر رہی پلیتی، رب دے نال بھی بندیا تو 420 چکیتی۔ یہ لوگ جو ہیں یہ دل کی صفائی کا اہتمام کرنے والے ہیں۔ اس صفا سے صوفی بنا۔ داتا صاحب فرماتے ہیں صفا کی ایک اصل ہے، دوسری فرع ہے۔ فرع اس کی یہ ہے، شاخ یہ ہے کہ دل اس گھٹیا دنیا، کمینی دنیا اور دنیا کے مال و متاع سے، مال و ملام سے دل جو ہے پاک ہو جائے، یہ صفا کی فرع ہے۔ اور صفا کی حقیقت اور اصل یہ ہے کہ یہ دل اس قدر صاف ہو جائے کہ مولا کے علاوہ جو ہے اس دل کے اندر کوئی خیال تک نہ گزرے۔ کہتے ہیں اگر میں دیکھوں، داتا صاحب فرماتے ہیں صفا کی اصل اور فرع کے بارے میں، تو مجھے امت میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے کمال پہ جو شخصیت دکھائی دیتی ہے وہ سیدنا صدیق اکبر کی شخصیت ہے۔ وہ فرماتے ان صفا صفت الصدیق ان اردت صوفیا علی التحقیق، اگر تو صفا کو، قلب کی صفائی کو، صفا کی فرع کو، صفا کی اصل کو اگر کمال درجے پر دیکھنا چاہے تو حضرت صدیق اکبر کی ذات کو دیکھ لے، اور امت کا سب سے پہلا صوفی صدیق اکبر ہے۔ فرماتے ہیں صدیق اکبر کی ذات کے اندر یہ دونوں چیزیں تھیں۔ داتا صاحب پھر آگے اس کی مثال دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ فرع اس طرح کہ غزوہ تبوک کا جب موقع تھا تو ابو بکر کا دل دنیا کے مال اور اسباب سے کس طرح پاک ہے وہ مثال دیتے ہیں۔ وہ واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے کہ حضرت عمر گھر کا آدھا سامان لائے تھے، ابو بکر سارے گھر کا سامان لے آئے تھے۔ جب سرکار نے پوچھا کہ ماں اب کئی تالے اہلک یا ابا بکر، تو اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ آیا ہے؟ تو ابو بکر نے جواب دیا تھا یا رسول اللہ، گھر میں جتنا مال تھا سارا اکٹھا کر کے یہاں تک کہ دیوار پہ ہاتھ مارتے تھے تاکہ کوئی سوئی بھی نہ رہ جائے، سارا سامان بارگاہ رسالت باپ میں پیش کر کے جواب کیا دیا تھا سنیے۔ ابو بکر جواب دیتے اب کئی تو لہم اللہ و رسولہ، میں گھر والوں کے لیے، اللہ گھر خالی نہیں ہے، گھر اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کے آیا ہوں۔ علامہ نے اس واقعے کو جب پڑھا وہ جوش میں آ گئے، وہ بانگ درا میں پوری نظم صدیق کے عنوان سے لکھتے ہوئے آخر میں کہتے ہیں پروانے کو ہے چراغ اور بلبل کو پھول، بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول۔ بس یہ مال دولت جو ہے یہ آپ کے دل سے نکل چکی ہے۔ اور اصل یہ کہ جب سرکار کا وصال ہوا سارے صحابہ کرام مضطرب تھے، یہاں تک کہ عمر بن خطاب جیسا ایک تکڑا جلیل القدر صحابی وہ بھی کہنے لگا، تلوار اٹھا کے بہرحال
خبردار جس نے کہا کہ محمد دنیا سے چلے گئے، اس وقت ڈھارس پہنچانے والی شخصیت جس کا دل جمع ہوا تھا توحید پر، اللہ کی ذات پر، وہ صدیق اکبر تھے۔ انہوں نے اس وقت کا خطبہ دیا کہ پہلے بھی نبی آتے رہے، دنیا سے جاتے رہے، جو تو نبی کی عبادت کرتا تھا اس کو پتا ہونا چاہیے کہ نبی آتے ہیں اور جاتے ہیں، اور جو اللہ خدائے حی اور قیوم کی عبادت کرتا ہے، اللہ زندہ ہے اور قائم ہے، اس لیے جو ہے ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ ساتھ وہ آئے کریمہ پڑھی وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل۔ تو اس وقت صدیق اکبر نے صحابہ کو، امت کو جو ہے انہوں نے مضبوط کیا۔ صدیق اکبر اس کا ذکر کر کے آگے پھر فرماتے ہیں، کہتے ہیں ہمارے دور میں 3 طرح کے لوگ تصوف کے ساتھ منسلک ہیں، سننا، کہتے ایک ہے صوفی، دوسرا ہے متصوف اور تیسرا ہے مستصوف۔ صوفی وہ ہوتا ہے جو نفسانی خواہشات کو فنا کر کے صفات الہی کے ساتھ باقی ہو چکا ہو، جو زہد و فرا کر کے، جو مجاہدہ کر کے اور گھاس کے پتے کھا کے مجاہدہ کرتے کوئی بابا فرید بن گیا ہو، جو نفسانی خواہشات کو ختم کرتے، نفسانی خواہشات کو کنٹرول کرتے پیر صادر کلیہ والا بن گیا ہو، کوئی خواجہ نظام بن گیا ہو، کوئی شہنشاہ بغداد بن گیا ہو، کوئی خواجہ اجمیر بن چکا ہو، تو ایک وہ ہوتا ہے جو خواہشات نفسانی ان علائشوں سے پاک کر کے اپنے آپ کو اللہ کی صفات کے ساتھ باقی کر چکا ہو، کہتے وہ صوفی ہوتا ہے، وہ منزل پہ پہنچا ہوا ہوتا ہے۔ دوسرا ہوتا ہے متصوف۔ متصوف کا معنی یہ ہے ابھی وہ صوفی کی منزل پر نہیں پہنچا، ابھی مجاہدوں کے ذریعے، عبادت کے ذریعے، نوافل کے ذریعے، وہ تقلیل طعام کے ذریعے، تقلیل کلام کے ذریعے، تقلیل موم کے ذریعے وہ اس راستے کا مسافر ہو، وہ اس راستے پہ جا رہا ہو، اس کو متصوف کہتے ہیں۔ اور تیسرا ہوتا ہے مستصوف، وہ نہ تو وہاں پہنچا ہے نہ مسافر ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ جب دیکھتا ہے کہ صوفیوں کے ہاتھ چومے جا رہے ہیں، صوفیوں کی خدمت کی جا رہی ہے، تو صوفیوں کی منزلت دیکھ کے، ان کا منصب دیکھ کے، ان کی عزت دیکھ کے وہ بھی صوفیوں کا لباس پہنتا ہے، وہ جبہ کبا پہنتا ہے، اندر سے خالی ہوتا ہے، وہ لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے، لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے وہ پیر بنتا ہے، اس راستے میں آتا ہے، اس کو مستصوف کہتے ہیں۔ داتا صاحب 5ویں صدی کے ہیں، کہتے ہیں ہمارے دور میں مستصوف بھی بہت ہو چکے ہیں۔ صابری صاحب اگر 5ویں صدی میں مستصوف، اور یہ مستصوف کو ہمارے ایک مرحوم دوست ڈاکٹر افضل کانجو ایک لفظ بولتے تھے، کہتے ہیں ڈبہ پیر، کہتے ہیں کئی ڈبہ پیر ہوتے ہیں، آپ سمجھ گئے ہوں گے جو ڈبہ پیر ہوتے ہیں جی، کہتے ہیں یہ مستصوف ڈبہ پیر ہے۔ اگر داتا صاحب یا ان کو یعنی 2 نمبر پیر، جعلی پیر، جعلی صوفی، تصوف جی 90% آگے ہوئی۔ جی آج کی موجودہ رسم طریقت اسی کیٹیگری کی ہے۔ تصوف کے نام پہ سادہ لوگوں کو دھوکہ دیا جا رہا ہے۔ اگر 5ویں صدی ہجری کا یہ عالم ہے تو 15ویں صدی کا عالم کیا ہوگا؟ تو اس وقت 2 نمبر داتا صاحب فرماتے ہیں کہ 2 نمبر لوگ بہت ہو گئے۔ تو آج کی رسم طریقت میں رشید صاحب پتہ نہیں کتنے نمبر ہو چکے ہوں گے،
تو یہ مستصنف داتا صاحب فرماتے یہ بڑا خطرناک ہوتا ہے. کن کے لیے؟ سادہ لوگ عوام کے لیے. آج کل کئی پنڈوں میں پیر جو ہے نا وہ سوشل میڈیا پہ بھی دکھائی دے، وہ سادہ لوگ جو ہے ہاتھوں کو چومتے ہیں، پاؤں کو چومتے ہیں، پاؤں پہ سجدے کر رہے ہوتے ہیں اور پیر صاحب تھاپڑے مار رہے ہوتے ہیں. یہ رسم طریقہ تھا، یہ مستصنف ہے. تو فرماتے ہیں کہ یہ بڑا خطرناک ہے. صوفیوں کے نزدیک جو ہے یہ تو مکھی کی مانند ہے، وہ اڑا دیتے ہیں، لیکن جو سادہ لوگ عوام ہے ان کے نزدیک بھیڑیے کی طرح خطرناک ہے. یہ بھیڑیا ہے مستصنف. اور پھر آگے ایک جملہ بولتے ہیں کہ صوفی ہے صاحب وصول، وہ پہنچا ہوا. متصوف ہے صاحب اصول، راستے پہ چلنے والا. اور جو مستصنف ہے جعلی پیر، ڈبہ پیر، فرماتے ہیں وہ ہے صاحب فضول، وہ فضولی ہے. تو ان سے بچنے کی ضرورت ہے. داتا صاحب پھر آگے حدیث حارثہ بیان کرتے ہیں، پھر تصوف اور صوفی کی تعریف بیان کرتے ہیں. کم و بیش 20 مختلف ائمہ کی وہ تعریف بیان کرتے ہیں. میں صرف ایک تعریف بیان کر کے اپنی بات کو، اس موضوع کو ختم کرنے لگا ہوں. وہ حضرت امام محمد الباقر، گھر والوں کی تعریف، اہل بیت پاک کے امام، ان کی تعریف. وہ فرماتے ہیں التصوف خلق، تصوف اخلاق حسنہ کا نام ہے، خوش خلقی کا نام ہے. یہ نہیں کہ مرید آئے ہیں وہ السلام علیکم کہہ رہے ہیں، پیر صاحب نے ہاتھ ادھر کیا ہوا ہے تکبر سے اور رخ دوسری طرف کیا ہوا ہے، لو جی ہاتھ چومتے پھرو، اور اپنے آپ کو پتہ نہیں کوئی بالائی مخلوق سمجھنا. تصوف خلق کا نام ہے، اخلاق کا نام ہے. فمن زاد علیک فی الخلق زاد علیک فی التصوف. فرماتے ہیں امام محمد الباقر، امام محمد بیٹے حضرت امام زین العابدین کے، امام زین العابدین بیٹے حضرت امام حسین کے، حضرت امام حسین بیٹے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ جو شہنشاہ ولایت ہے، جن کے در سے ولایت کے دروازے پھوٹتے ہیں. وہ گھر والے ولایت کو جانتے ہیں، تصوف کو جانتے ہیں، صفا کو جانتے ہیں، صوفی کو جانتے ہیں. وہ فرماتے ہیں تصوف سارا کا سارا اخلاق حسنہ کا نام. جو خلق میں بڑھ گیا وہ تصوف میں بڑھ گیا، جو اخلاق میں بڑھ گیا، جو بڑا خلیق ہے وہ بڑا صوفی ہے. میں نے اپنے فیصل آباد شہر کے حضرت پیر سید ہدایت رسول شاہ قادری رحمت اللہ علیہ ان کے اوصاف پہ جو کتاب مرتب کی، تو اسی جو تعریف کی مناسبت سے ان کا نام مرد خلیق رکھا، اخلاق والے، خلق والے. تو اخلاق والا صوفی ہوتا ہے، خوش اخلاق جو ہے وہ صوفی ہوتا ہے. اور حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ اس سے اگلا جو باب قائم کرتے ہیں ملامت کا، اس کی ایک مثال دے کے بات ختم کر رہا ہوں. پھر داتا صاحب فرماتے ہیں کہ میں جب ایک وقت تھا تو جب مجھے کوئی مشکل پیش آتی تو میں اولیاء کرام کے مزار پہ جا کے نوافل پڑھتا، ان کی وساطت سے دعا کرتا، میری مشکل حل ہو جاتی. ایک دفعہ کہتے ہیں کہ مجھے کوئی روحانی مشکل پیش آئی، عقدہ، تو میں نے حضرت با یزید بستامی رحمت اللہ علیہ بستام میں ان کے مزار پہ چلا کشی کی. میں ہر روز فرماتے ہیں کہ 3 دفعہ غسل کرتا، 30 دفعہ وضو کرتا، تاکہ یہ میرا جو روحانی ایک عقدہ تھا وہ حل ہو جائے. پہلے حل ہو جاتے تھے، اس دفعہ نہیں حل ہوا. اتنے، اور با یزید بستامی اتنی اونچی شخصیت ہے. میں مثنوی مولانا روم جب پڑھتا ہوں تو مجھے مولانا روم جو ہے با یزید بستامی کو ولایت اور تقدس کی سمبل اور مثال کے طور پہ با یزید بستامی دکھائی دیتے ہیں.
بہت اونچا مقام ہے۔ جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ صوفیہ اور اولیاء میں بستامی کا اتنا اونچا مقام ہے جس طرح جبریل کا ملائکہ میں اونچا مقام ہے۔ تو ان کے مزار پہ حاضری چلا کیا، نہیں ہوا۔ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ میں وہاں سے چل پڑا، میں نے کہا کسی اور جگہ جاتے ہیں۔ خراسان کے علاقے میں گیا، ایک خانقاہ میں گیا، وہاں پہ رات میں نے رہنی تھی۔ وہاں پہ درویش تھے اور میرا لباس بھی کوئی پھٹا پرانا تھا، چیتھڑے لگے ہوئے تھے۔ داتا صاحب اپنے کشف المحجوب میں اپنے اسفار کا بہت ذکر کرتے ہیں، سفروں کا، مجاہدوں کا، ایک پوری کشف المحجوب کا مطالعہ کریں نا، آپ داتا صاحب کے ساتھ پھرتے دکھائی دیں گے، کبھی خراسان میں، کبھی عراق میں، کبھی ایران میں جائیں گے، کبھی حرم میں جائیں گے۔ تو فرماتے میں خراسان کے علاقے میں خانقاہ میں جب گیا تو درویش بالا خانہ پہ ٹھہرے ہوئے تھے، مجھے انہوں نے نیچے ٹھہرایا اور کھانے کے لیے جو ہے مجھے ایک پھپھوندی لگی ہوئی روٹی جو ہے نا باسی وہ دی، اور داتا صاحب فرماتے ہیں کہ خود اوپر جو ہے نا طرح طرح کے مرغن کھانے کھا رہے تھے، ان کھانوں کی خوشبو میں سونگھ رہا تھا، خوشبو مجھے محسوس ہو رہی تھی کہ میں سوچ رہا تھا یہ دیکھو کہ خود اپنے لیے کیسے کھانے ہیں اور میرے لیے یہ کھانا ہے، لیکن میں نے رات رہنا تھا۔ اس کے بعد کیا کیا کہ کہتے ہیں انہوں نے کھانے کے بعد فروٹس کھائے، خربوزے میری طرف اشارہ کرتے، وہ آپس میں سمجھ رہا تھا مذاق اڑا رہے ہیں، وہ پھر چھلکے وہ میرے سر پہ پھینکتے، خربوزے کھاتے چھلکے میرے سر پہ پھینکتے، جب میرے سر پہ لگتے چھلکے میرا نفس جو ہے وہ اس میں وہ ٹوٹتا، میرا دل ٹوٹتا اس سے کہ تیری یہ حیثیت ہے۔ فرماتے ہیں کہ وہ عقدہ اور وہ روحانی مسئلہ جو مجاہدوں سے حل نہ ہوا، جو نوافل سے حل نہ ہوا، جو چلہ کشی سے حل نہ ہوا، جب وہ چھلکے لگے اور مجھے ملامت ہوئی، میرا دل ٹوٹا، تو وہ مشکل جو میری حل ہو گئی۔ اللہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، شان اولیاء۔ علامہ جو فرماتے ہیں نہ بچا بچا کے نہ راکھی سے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، جو شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز۔ ہم کہتے ہیں آپ نے میرا دل توڑ دیا، بعض دفعہ دوستوں کام ہوتے ہی دل ٹوٹنے سے، بعض دفعہ کام ہوتے ہی دل ٹوٹنے سے، جب دل ٹوٹتا ہے تو کام اللہ کی بارگاہ میں ہو جاتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔